अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसियाज रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज ही बहुत ही अमेजिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, जो कि जुनैद अकरम के पॉडकास्ट में वीडियो है इमरान खान का। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले तो मैं इसका टाइटल बताऊं तो पॉडकास्ट विथ इमरान खान। तो इमरान खान के साथ ये पॉडकास्ट होने वाला है, तो हम आज इस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे और शायद बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैं इसे देखना चाहती हूँ। और ये काफ़ी लंबा वीडियो है, तो हम देखते हैं कि 2 पार्ट में हम इसका रिएक्शन देंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये रिएक्शन और देखते हैं कि कैसा होने वाला है ये। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान, बट उसी के साथ साथ वी हैव 2 को होस्ट्स विद मी। पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान में पॉडकास्ट स्टार्ट की, द पायनियर ऑफ पॉडकास्ट इन पाकिस्तान, जुनैद अकरम मेरे साथ मौजूद हैं एज अ को होस्ट। एंड उसी के साथ साथ तला अहद, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट एंड फर्स्ट डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ नेटवर्क। और इसके साथ साथ आई लाइक टू इंट्रोड्यूस द गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। मैं चाहूँगा कि जुनैद भाई आप स्टार्ट करें विद क्वेश्चन। सलाम खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। खान साहब, हम ट्रेडिशनल सवालों पे तो आएंगे, लेकिन आई एम गोना स्टार्ट विद समथिंग जो कि मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं देखा किसी ने आपसे पूछा हो, एंड इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई मीन यू आर अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग नर्व्स। आपने माशाल्लाह स्पोर्ट्स में इतने साल दिए, फिर आपकी अपनी 25 साल की जद्दोजहद है पॉलिटिकल। We've seen you and people idolize you for your strength, but at the end of the day you're a human being, and जो भी recent developments हुए हैं, it must have disappointed you in some way or the other. How are you feeling emotionally about this? देखिए जुनैद, पहले सब के लिए बिकॉज मेरा 70 साल का ऑलमोस्ट हो गया हूँ, तो आप सब जो यूथ है इस मुल्क की, जो फ्यूचर है, उसको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ करनी है कि देखिए जो ज़िंदगी है ना, वो कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। कोई आज तक दुनिया में ऐसा इंसान नहीं आया जो एकदम ज़ीरो से एकदम कामयाब हो गया। वो एक साइकिल्स में जाता है, ऊंच नीच ज़िंदगी का नाम है। और जितना आप ऊपर को एम करेंगे, उतनी आपको डाउन साइड ज़िंदगी में आएंगे, बुरे वक्त आएंगे। जितना आप ऊपर जाएंगे, गिरेंगे भी आप काफ़ी। सो देखिए, एक ये जो आपकी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है, अगर आपने कोई भी चीज़ अचीव की हो, और ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एक ऐसा कीमती सबक आपको सिखाती है जो शायद और कोई चीज़ नहीं सिखाती। और वो क्या है? हार जीत। आपको हारने के भी डायनामिक समझ आते हैं, आप जीतने के भी को समझ जाते हैं कि जीत परमानेंट नहीं है। वो थोड़ी देर अगर आपने मेहनत ना की तो फिर आप नीचे आ जाएंगे। तो ये जो साइकिल है, ये एक मेरी ऐसी ट्रेनिंग हुई है जो किसी पॉलिटिशियन की वो ट्रेनिंग नहीं है। कोई पॉलिटिशियन ने 20 साल खेलोगी ग्राउंडों में हार जीत नहीं देखी। सो किसी ने पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में स्वाय कायदे आज़म के 22 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे ऑपोजिशन में नहीं है, किसी ने नहीं गुजारे, और मुश्किल वक्त में। सो देखें, ये मेरी बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है इस पे। ये जो हुआ है, एक के इतनी बड़ी बाहर की साजिश हुई, और वो साजिश को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान में जो मीर जाफ़र और मीर सादिक, उन्होंने पूरा साथ दिया उनका, और सब ने मिल के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया जो 22 करोड़ लोगों की इलेक्टेड जो रिप्रेजेंट करती थी। और वो गिराया बाहर की साजिश क्यों थी? हमारी क्या कसूर था कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते थे। देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब एंटी अमेरिकन नहीं है। मैं कभी भी, बल्कि मैं तो एंटी इंडियन भी नहीं हूँ। मैं तो बीजेपी और आरएसएस की जो रेसिस्ट पॉलिसी और जो कश्मीर में इन्होंने किया है, उसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन इंडिया में हर किस्म की सोच है। मेरी दोस्तियाँ भी बड़ी हैं, अमेरिका भी वैसा ही है। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। बिल्कुल। लेकिन ये जो इन्होंने किया है, सिर्फ इन्होंने इसलिए किया कि मैं वो पॉलिसीज़ चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती भी अमेरिका से रहे, लेकिन जो हमारे लोगों के
मफादात है, हमारे जो इंटरेस्ट है उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं. मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी 22 करोड़ पाकिस्तानी है. वो ये चाहते थे कि हम रूस की ट्रिप भी कैंसिल करें, रूस के साथ कोई हम ट्रेड भी ना करें, चाइना के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स लिमिट करें अपनी रिलेशनशिप, और फिर यहाँ बेसिस भी वो मांग रहे हैं. वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान को यहाँ से अगर उन्होंने जो भी इंटरनेशनल टेररिज्म को रोकना है तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाए. मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को कभी किसी और की जंग और कॉन्फ्लिक्ट में कभी हमें शामिल नहीं होना चाहिए. हमें अमन में होना चाहिए, जंग में नहीं होना चाहिए. तो ये उन्होंने अपने इंटरेस्ट समझे कि मेरे होते हुए वो पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह नहीं इस्तेमाल करेंगे. जिस तरह वॉर ऑन टेरर में उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, 80,000 पाकिस्तानी हमारे मारे गए उनकी जंग लड़ते हुए, पाकिस्तान को बुरा भला भी कहा गया. तो ये थी नंबर 1 चीज़ जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी साजिश की. उनको मिल गए यहाँ रिसेप्टिव लोग, और उन लोगों के अंदर वो थे जिन्होंने, और ये बाय द वे ये मॉडल अगर आप फॉलो करें जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक को ईरान में गिराया था, तो वो एग्जैक्टली यही चीज़ें थी. पहले उन्होंने पैसे चलाए मीडिया पे, उसको बुरा भला किया, फिर उन्होंने मुसद्दिक की जो पार्टी के अंदर पॉलिटिशियंस थे उनको ख़रीदा, फिर जो अपोजिशन थी उससे डेमोन्स्ट्रेशंस करवाएं, जिस तरह उन्होंने लॉन्ग मार्च वगैरह की, वो वही मॉडल था. और इवेंचुअली फिर पहले साजिश हुई और फिर मुदाखलत की. लेकिन जो मुझे खुशी हुई वो, अब ये मैंने मिक्स फीलिंग्स का, मैंने कभी पाकिस्तानी कौम को इस तरह इकट्ठे होते नहीं देखा. जो अमूमन यहाँ प्राइम मिनिस्टर जाता है लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि कौम, मैं ख़ुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इस तरह निकलेगी जिस तरह वो सड़कों पर निकली. जो जलसे 10 दिनों में 3 बड़े शहरों के अंदर रिकॉर्ड जलसे हुए और पब्लिक ख़ुद चल के आई. तो एक तरह मुझे खुशी ये है कि मैं अब देख रहा हूँ कि हम एक कौम बनने जा रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम कौम नहीं बने. हम बटे हुए हैं लोगों में, हिस्सों में, फ़िरक़ों में, सूबों में, लसानियत के तौर पे कि जी मैं पठान हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग वगैरह. इसके अंदर मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि सारी कौम के अंदर एक गुस्सा आया, और सारी कौम ने ये फ़ील किया कि एक तो उन्होंने हमारे मुल्क में मुदाखलत करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट गिराया, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को गुस्सा है कि इसके करप्ट तरीन लोग जो 30 साल से इस मुल्क में चोरी कर रहे थे, जिनके ऊपर केसेस थे, 60% लोग ज़मानत पे हैं कैबिनेट जिनको उन्होंने मुसल्लत किया. जो शरीफ ख़ानदान है वो या ज़मानत पे है या कन्विक्टेड है, उनको ऊपर मुसल्लत कर दिया. तो ये डबल गुस्सा है लोगों को कि एक तो उनकी बाहर से अमेरिका ने जो मुदाखलत की, दूसरा ये चोर मुसल्लत कर दिया, और तीसरा जो पॉलिटिकल लोगों ने अपने आप को बेचा, यानी 20-25 करोड़ पे बेच के जिन्होंने जाके गवर्नमेंट गिराई, अभी तक कोई अदालत ने उनके केस एक्शन नहीं लिया. देखें ना, अदालत ने सो मोटो एक्शन भी ले लिया, 12 बजे अदालतें भी खोल दी, लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को बेचा उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा. तो इसकी वजह से मैं जो देख रहा हूँ मोमेंटम, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में. तो मिक्स फीलिंग्स, एक तरफ मायूसी और दूसरी तरफ खुशी कि शायद उसकी वजह से एक वो पाकिस्तान बन रहा है जो कायद आज़म का पाकिस्तान, जो अल्लामा इकबाल ने सोचा था पाकिस्तान का. So you're seeing this as a blessing in disguise, whatever happened? मैं सोच रहा हूँ कि ये जो अब अगला पाकिस्तान का फेज़ आ रहा है, और बाय द वे इसके अंदर ये जो चेंज आया है, इसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया. आपने देखा हमारे ज़माने में कहते थे जी मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ, इस बारी क्लैम डाउन किया मीडिया में, सिवाय 1-2 चैनल्स के, और उनको हम सलाम करते हैं. इन्होंने मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल किया, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया की वजह से इतना शऊर है, कौम इतनी बेदार हो चुकी है कि आपने देखा कि ये मोमेंटम बिल्ड. और जब इंशाल्लाह मैं ये इस्लामाबाद हकीकी आज़ादी मार्च की डेट दूंगा, मेरी एक कंटेंशन है, मेरी एक्सपीरियंस है 26 साल का पॉलिटिक्स में, कि ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में पब्लिक निकलेगी. So just adding to what Junaid Saab said, how do you feel about JKT and Aleem Khan? शुरू में आपके साथ बहुत क्लोजली उन्होंने सपोर्ट किया एट दैट टाइम जब बिल्कुल PTI डेवलप हो रही थी, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा आपको आने में किया, और सडनली इस मौके के ऊपर दे हैव चेंज द साइड्स.
اور ابھی ملاقاتیں بھی ہوئیں, سو وہ ویژولس دیکھ کے وٹ واز یور فیلنگ؟ دیکھیں دونوں کی کنٹریبیوشن بڑی تھی. دونوں آج سے 11 سال پہلے پارٹی کے اندر آئے تھے. پارٹی یاد رکھیں 26 سال سے چل رہی تھی. تو جب پارٹی اٹھی, جب ہمارا مینار پاکستان میں 30 اکتوبر 2011 کو ایک دم ایکسپلوڈ کی پاکستان کی پولیٹکس میں پی ٹی آئی, تو دونوں اس کے بعد جوائن کیا اور دونوں نے محنت بھی کی. جو مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ان کے اوپر وہ یہ کہ انہوں نے محنت کی, لیکن کیا محنت کی اس آئیڈیل کے لیے جس کی وجہ سے میں 26 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا. میری پاکستان میں ایک وہ آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا, میں تو پولیٹکس میں ایک آئیڈیلزم لے کے آیا تھا کہ ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے جو ایک فلاحی ریاست بنے گی, جدھر رول آف لا ہوگا, قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں گے. کیا ان کے وہی آئیڈیلز تھے؟ اور انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اور مقصد تھا وہ پاور میں آنے کا, وہ ان کا وہ آئیڈیل نہیں تھا جو میرا تھا. میرے خیال میں وہ پاور میں وہ, اور وہ پھر واضح بھی ہو گیا, کیونکہ اگر ان کا وہ آئیڈیل ہوتا تو وہ آج ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے جن کو میں 26 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. میں تو بلکہ چوروں کی وجہ سے تو آیا تھا پالیٹکس میں. میں نے تو پہلے دن سے کرپشن کو مین ایشو اٹھا کے ان دونوں جو فیملیز ہیں جو لوٹ رہی تھیں ملک کو, ان کے خلاف آیا تھا. اگر آج وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کا یہ تو آئیڈیل نہیں تھا رول آف لا. انصاف کی تحریک جو تھی, رول آف لا کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر. میرے خیال میں وہ بھی جب ان کا یہ نہیں تھا, وہ بھی سمجھتے تھے کہ پاور میں آ کے تو وہ پاور کی پریولیجز انہوں نے استعمال کرنی تھی. دیکھیں پاور میں آ کے پیسہ میری اگر بزنس ہو, میں پاور میں آ کے تو بڑے آرام سے پیسے بنا سکتا ہوں, میں ہر طرح پریویل کر سکتا ہوں. اگر میں ریل اسٹیٹ میں ہوں تو میں انلیگل زمین کو پاور میں آ کے لیگل کروا سکتا ہوں, گرین کو گرے کروا کے اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں. میرے تو بڑا آسان ہے. آج اگر مثلا ملک ریاض پاور میں آ جائیں تو ملک ریاض تو دنیا کے سب سے امیر آدمی بن سکتے ہیں, کیونکہ پاور میں تو آپ کے پاس سب اپرچونیٹیز ہیں. سو بزنس اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ علیحدہ رہیں. میری نظر میں اگر پولیٹکس کرنی ہے تو ایک ہائر آئیڈیل کے لیے آئے. میں نہیں ابھی اپنے لیے بنا سکتا تھا. نواز شریف نے جتنی دیر میں نے پرائم منسٹر رہا ہوں, نواز شریف تب تک 18 فیکٹریاں بنا چکا تھا. نیشنلائز بینک سے پیسے لے کے فیکٹریاں بنائیں اور پھر وہ قرضے معاف کروا لیے. تو یہ تو چوری ہے, یہ بزنس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاور میں آئے, اور انشاءاللہ اب جس کو میں ٹکٹ دوں گا اپنی پارٹی کے اندر, میں اس سے پہلے پلیج لوں گا کہ اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں پاور میں نہ آئیں. اگر آپ پاور میں آتے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کی بزنس کو فائدہ کرواؤں گا انلیگلی. تو انفارچونیٹلی جہانگیر کا پھنس گیا ایشو وہ چینی کی, جب قیمتیں اوپر گئیں تو جب شوگر مافیا کے اوپر پہلی دفعہ انکوائری بٹھائی تو ادھر ڈفرینسز آ گئے. علیم خان کا یہ ہے کہ انہوں نے 300 ایکڑ زمین لے لی راوی کے اندر, وہ لیگل کروانا چاہتے تھے, اور راوی کے بیڈ کے اوپر انلیگل ہے زمین. پلس ان کے کیسز نیب میں بھی تھے, ان کے کیسز یہ پینڈوراز پیپر میں بھی ان کا نام آ گیا. تو وہ میرے خیال میں وہ میرے سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب میں, کیونکہ ہم پاور میں ہیں تو ہم وہی چیزیں کریں جو نواز شریف اور یہ زرداری کرتے آئے ہیں کہ پاور میں آ کے سارے غلط کام جائز کروا دیں. تو ڈفرینسز ادھر سے ہوئے ہیں, اور اب وہ جدھر چلے گئے ہیں کلیئرلی یہ ہے کہ ان کے لیے کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے. تھوڑا سا میں اس کا اگر زوم ان کروں, ظاہر آپ نے ایک بڑے لیول پہ تو آپ نے کہا کہ لائک دیر از اے فارن کنسپریسی, اور ایک یہ کہ باہر کی سازش ہے جس کے اندر جو ہے وہ دوسرے ملک ملوث ہیں. اگر میں لیکن تھوڑا زوم ان کروں پالیٹیشینس کو, چلے آئی انڈرسٹینڈ آپ کی پالیٹکس بھی یہ رہی ہے کہ پالیٹیشینس ہیو بین کرپٹ ان پاکستان اینڈ اٹس ایزیلی بلیویبل ایز ویل. بٹ دین وی سو کہ انسٹیٹیوشنز میں بہت ساری چیزیں ہوئیں. ہم نے دیکھا رات کو عدالت بھی کھلی, ہم نے اور بہت ساری چیزیں دیکھی. ہم ٹویٹر پہ جاتے ہیں تو پیپل آر ویری ایگریسو ٹورڈز انسٹیٹیوشنز دیز ڈیز. آپ کا اس کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا آپ سے پوچھوں کہ زوم ان کر کے ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دا جوڈیشری اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ جو کنونشنل اسٹیٹس کو کنسیڈر ہوتی ہے؟ دیکھیں میں بڑا کانشیس ایک چیز کا ہوں کہ یہ ملک نے جب, اور میرے میں کوئی شک نہیں کہ یہ ملک نے بڑا عظیم ملک بننا ہے. میں آپ یہ کہیں گے کہ 3.5 سال میں میں نے رہ کے کیا ایکسپیرئنس کیا, میں نے ریئلائز کیا کہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو چھوٹا سا بھی 5% بھی ہم نہیں پہنچ رہے اس کے اوپر, کہ اس میں پوٹینشیل بہت ہے. اللہ نے بڑی
जिधर देखें तो पोटेंशियल है ऊपर आने का, हर फील्ड के अंदर पाकिस्तान ऊपर आ सकता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो ताकतवर है वो अपने आप को कानून के नीचे नहीं लेके आता। सो जो स्ट्रगल है इस वक्त पाकिस्तान की वो है इंसाफ की। देखिए, कोई भी दुनिया में आप कोई मुल्क ले लें जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ गुर्बत है। कोई मुल्क ले लें, डेवलपिंग वर्ल्ड का मसला ही रूल ऑफ लॉ ना होने का है। हर डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर उनकी जो रूलिंग एलीट है वो पैसे चोरी करके बाहर, मनी लॉन्डर करके बाहर चली जाती है। जो फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है, सेक्रेटरी जनरल यूएन के नीचे जो पैनल बैठी थी, 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स हर साल, 1700 अरब रुपया हर साल गरीब मुल्कों से चोरी होके, मनी लॉन्डर होके अब वेस्टर्न कैपिटल्स में, मेफेयर टाइप फ्लैट्स के अंदर, ऑफशोर अकाउंट्स में चले जाते हैं। गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो ये पैसा उधर जब जाता है उनको तो नौकरियां वहाँ मिलती हैं, फ़ायदा होता है। हमारे मुल्क जिधर से चोरी हो रहा है पैसा, वो गरीब हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास वो इंसाफ का निज़ाम नहीं है जो ताकतवर डाकू को पकड़ सके, वो सिर्फ कमज़ोरों को पकड़ता है। और इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि जब एक प्रिविलेज औरत थी, कुरैश की औरत, उन्होंने कहा जी इसको सज़ा ना दें, तो उन्होंने तब कहा था, क्योंकि ये तो जब कुरैश की औरत है, इसने जब चोरी की थी, उन्होंने कहा कि कौम तब तबाह होती है जब छोटे चोर को आप जेल में डालें और ताकतवर को आप NRO दे दें, यानी आप छोड़ दें। ये उन्होंने तब कहा था। आज सारी डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इशू ये एक है कि वो ताकतवर वाइट कॉलर क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते। उनका जो स्ट्रक्चर सारा बन गया है, वो या पैसे होते हैं, पावरफुल होते हैं, बच जाते हैं। अभी साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक्स प्रेसिडेंट को पकड़ने की कोशिश की, वहाँ जनाब उसने लोग सड़कों पर लगाए, कोई 1200 लोग मार गए, वो बाहर फिर रहा है। तो जुर्रत, उनमें मॉरल अथॉरिटी नहीं होती ताकतवर को पकड़ने की। तो हमारा इशू क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं वो जब तक उनके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी, मिशंस उनकी, जब तक उनके अंदर ये जहाद का जज्बा नहीं आएगा कि ताकतवर को जेल में डालें, उनको जब पकड़ें, ये इशू ये है पाकिस्तान का। हमारे जो बड़े इंस्टीट्यूशन जो कर सकते हैं, मैंने 3.5 साल में क्या देखा। अब हम क्या, अदलिया आज़ाद है, हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। नैब आज़ाद है, नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो हम क्या करते थे। अब ये शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट के साथ 16 अरब रुपया पकड़ा गया है इसके नौकरों के नाम पे, जो FIA ने पकड़ा। हम वो उसको कन्विक्ट ही ना करवा सकें। ये साल पहले इंग्लैंड में होता, अभी तक 1.5 साल पहले ये जेल में होना था। वो कभी उसकी कमर में दर्द है, कभी वो बेंच टूट जाता था, कभी कुछ। हमारा जो इंसाफ का निज़ाम था वो पकड़ता ही नहीं था उसको। ये सारों के जो केस हैं, एक मैं मुज़म्मिल कंप्लीट कर लूँ, 95% जो केसेस हैं नैब के अंदर वो हमारे ज़माने के पहले से हैं। उस 3.5 साल में वो कन्विक्ट नहीं हो सके। सो व्हाट, ये आपको क्या चीज़ सामने आती है? सामने ही आती है कि हमारे इदारों में कैपेबिलिटी नहीं है और विल नहीं है पकड़ने की। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो इस करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं। सो हमें जो कोशिश करनी चाहिए, देखें, कोशिश जो करनी चाहिए कि इन इदारों के अंदर पब्लिक का प्रेशर आए। देखें, अवाम का, मैं सिर्फ एक प्रेशर है, आज अवाम का प्रेशर पड़ा हुआ है। अवाम का प्रेशर आना चाहिए इन इदारों के ऊपर कि आपने ये जो क्रिमिनल्स हमारे ऊपर बैठा दिए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इनको पकड़ें। हमने शहरी तो नहीं पकड़ सकते ना उनको। और सबको पता है ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं पैसा। मैं 26 साल के इनके खिलाफ जहाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो नहीं पकड़ सकता ना। पकड़ना तो अदलिया ने है, नैब ने पकड़ना है। हमने तो अपना काम कर दिया था FIA में। अब उनको सारों को NRO 2 मिल गया। पहले मुशर्रफ ने NRO 1 दिया, अब ये NRO 2 मिल गया इन सबको। डू यू थिंक कि, देखिए, ये तो चलिए आई अंडरस्टैंड, आपने कहा कि एक मॉरल वो होती है, अपने अंदर एक सोच होती है जिसके थ्रू ये करेंगे। क्या हम सोच के ऊपर रिलाई करेंगे? डू यू थिंक देयर इज़ अ सिस्टमैटिक चेंज जो कि पोटेंशियली आप लेकर आ सकते हैं, जिसमें जुडिशल रिफॉर्म्स की बात है या अगेन स्ट्रक्चरल चेंज की बात है, जिसके तहत मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल पब्लिक सपोर्ट भी आ जाती है। पब्लिक सपोर्ट इसी तरीके से आएगी कि मे बी एक अर्ली इलेक्शन की कॉल हो जाती है, उसमें आप पावर में भी आ जाते हैं। अज्यूम करता हूँ कि आप पावर में आ जाते हैं, व्हाट डिफरेंटली कैन यू डू? अगर तो आखिर में इंसाफ का यही निज़ाम है और आपके पास कोई मैंडेट ही नहीं है उसको। देखिए, जब आप पावर में आते हैं ना अच्छी मेजॉरिटी से, आप कानून चेंज कर सकते हैं। आप कानून वो बदल सकते हैं, हर जो कानून रुकावट बने हुए हैं इनको जो बचाते हैं।
جو میں نے سیکھا 3.5 سال میں کنونسڈ ہوں کہ اگر صحیح معنی میں میجورٹی نہیں ملے گی میں پاور میں آنا ہی نہیں چاہتا, کیونکہ اس کا مطلب اس باری ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہر جگہ ہم جکڑے پھنس جاتے تھے. ہمارا ادھر سے قانون ہم لے کے آتا تھا, وہ سینٹ میں پھنس جاتا تھا جا کے. اچھا وہاں آتا تھا ہم وہ قانون ہی نہیں بدل سکتے تھے, ان کو اب ہم کرمنل لا ریفارمز ہم لے کے آئے کہ جلدی سسٹم ہو, لیکن وہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی کہ ہم ان کو انفورس کر سکتے. ہم نے سول پروسیجر کوڈ کی کہ 1 سال سے زیادہ زمین کا کیس نہیں چل سکتا, سارے سول 1 سال میں فیصلہ ہوں گے, لیکن وہ ہر جگہ کے اسٹے آرڈر مل جاتا تھا. ریگولیٹرز, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کتنی فرسٹریٹنگ تھی. اب ریگولیٹرز ہیں, ریگولیٹر کا مطلب اب یہ مثلا شوگر مافیا ہے, سیمنٹ کے اندر کارٹیلز بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے کارٹیلز بنے ہوئے ہیں, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے کارٹیل ہیں, اور ان کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے عوام کو ان کارٹیل سے؟ کمپٹیشن کمیشن. کمپٹیشن کمیشن کا یہ حال تھا کہ 11 سالوں سے ان کے اندر اسٹے آرڈرز پھنسے ہوئے تھے. یعنی جو یہ بڑے کارٹیلز تھے انہوں نے اسی کے ہاتھ باندھ دیے تھے کمپٹیشن کمیشن کے, تو وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے تھے. 800 اسٹے آرڈرز ہیں, 8 ہم نے ٹاپ ریگولیٹرز کے جن کا کام ہے عوام کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. 8 ریگولیٹرز کے اوپر 800 اسٹے آرڈرز تھے, 250 ارب روپیہ پھنسا ہوا تھا ادھر, وہ فیصلے نہیں ہوتے تھے. تو یہ شوگر مافیا کے ہم نے جب انکوائری کی ان کے اوپر, وہ سارے جا کے انہوں نے وہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں. سو ہمیں جب تک آپ کے پاس پاور نہ ہو, آتے ساتھ ہی لیجسلیشن کریں, ٹائم لمٹ کریں, ان کو فورس کریں. اور پاور سے جب آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ آپ کی گورنمنٹ کو کوئی ٹاپل کر دے گا, جب پاور سے آتے ہیں تب آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. سو اس لیے میں نے یہ آپ کو کہا کہ انشاءاللہ اگر باری ملی تو پاور سے ملے, تاکہ ہم یہ ساری چیزیں بڑے بڑے کارٹلز مافیاز کو ٹیک آن کر سکیں. اچھا خان صاحب, آپ نے اوبیسلی یو ہیو این آئی فار ٹیلنٹ, آپ کو پتہ ہے وسیم اکرم کو کب اوور دینا ہے, 1 ڈاؤن پہ کس کو بھیجنا ہے. سو آپ کے اندر ایک ہی چیز ہے, اوبیسلی وہ لیپس ہوا جب اب JKT صاحب اور علیم خان صاحب, آپ کے پاس ٹائم بھی کافی تھا ٹو اسکروٹنائز, بٹ اوبیسلی ہیومن ایرر از اویلیبل, ہو جاتا ہے. اگر ابھی آپ ارلی الیکشن میں جاتے ہیں, سو ڈو یو تھنک یو ہیو انف ٹائم 3 مہینے میں کہ آپ اس طرح کے سچے اور کھرے لوگ بھی ڈھونڈ پائیں, اور آپ کو پھر الیکٹیبلس کی طرف نہ جانا پڑے, کیونکہ پھر اس کے بعد آپ دوبارہ پھر ویسے ہی بلیک میل ہوں گے جس طرح ابھی اس بار ہوا. تو ڈو یو تھنک 3 مہینے کا ٹائم از انف ٹو فائنڈ دوز کینڈیڈیٹس اور پھر ان سے پلیج لینا یا ان کی اسکروٹنائز کرنا؟ دیکھیں, جو میں پھر سے کہتا ہوں, جو 3.5 سال آئی میری زندگی کا سب سے مشکل سال تھے, لیکن ان میں سب سے زیادہ میں نے زندگی میں سیکھا گورنمنٹ کی ورکنگ کیا ہے, بیوروکریسی میں پازیٹیو نیگیٹیوز کیا ہیں. کیا ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کی منسٹریز کے اندر ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں, اور ایکسپرٹس جب تک آپ پہلے نہ لے کے آئے ہیں, جو سسٹم ایسا بنا ہوا ہے, ہم نے جب کوشش بھی کی کئی ایکسپرٹس لانے کی, وہ ایک پورا مافیا بیٹھا ہوا تھا اندر کی منسٹریز میں جو ان کو اندر ہی نہیں گھسنے دیتا تھا, وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. پھر نیب کے پرابلمز ہو گئے, نیب کے اندر کئی انہوں نے ایسے کیسز کیا کہ وہ جو باہر سے اب جب اسپیشلسٹ لانا چاہتے تھے وہ ڈر کے ہی نہیں آتے تھے, کیونکہ نیب کے کیسز وہ بھی عجیب, وہ بھی ایک اور پرابلم تھا. وہ یہ ساری چیزوں کی ہم نے اب دیکھا, تو ہمیں باہر سے کئی ایریاز میں کی منسٹریز میں ایکسپرٹس ابھی سے ہی ہم وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم جب آئیں تو ہمارے پاس ایکسپرٹس ہو. ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. IT جو ہے اب یہ کتنی بڑی چیز ہے, یہ اس کے اندر یعنی ہندوستان کی 140 ارب کی ایکسپورٹس ہیں, اور انہوں نے 1 ارب سے شروع ہوئے تھے 20 سال پہلے, آج 140 ہے. ہمارا ذرا ہم نے آ کے پہلی 75% انکریز ہماری IT ایکسپورٹس کے ہوئی ہیں ہمارے 2 سالوں میں, صرف ہم نے ریگولیشن. لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایکسپرٹس چاہیے. دنیا پاکستانی سلیکن ویلی میں ایسے پاکستانی ہیں جن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. سو دیرفور کئی منسٹریز میں آپ کو پروفیشنلز اور ایکسپرٹس باہر سے لانے پڑیں گے, اندر ایگزسٹ نہیں کرتے, نمبر 1. نمبر 2, اپنے اندر وہ لوگوں کو ہم ابھی سے سوچ رہے ہیں ٹکٹ, جو لوگوں کی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے, صرف پاور میں آتا ہی صرف ذاتی مفادات کے لیے ہیں, ان کو تو ہم صفایا کریں گے. اب تو چاہے ہار بھی جائیں الیکشن, ان کو تو ہم نے ٹکٹس نہیں دینے. ٹکٹس دیں گے وہ لوگ جو کہ کمیٹڈ ہیں, جن کی کوئی آئیڈیلزم ہے, کم از کم کور ہمارے پاس ہو جو آئیڈیلسٹک ہے. وہ ہم نے ابھی بھی فیصلہ کیا کہ ہم نے ٹکٹس ان لوگوں کو دینے. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں,
جب آپ کے پاس, اور جو ہم نے چیزیں سیکھ لی ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں, اگر آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے, صحیح میجورٹی, اور آپ آرام سے پارلیمنٹ کو نہیں چلا سکتے اور گورن نہیں کر سکتے, آپ کبھی بھی ریفارمز نہیں کر سکتے. جو ہمارے پاس ایک کولیشن گورنمنٹ اور تھوڑی سی اکثریت سے تھی, اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ہم ہر وقت ونربل تھے کہ گورنمنٹ چلے گی یا نہیں. ہر بجٹ کے اوپر ہمیں مصیبت پڑ جاتی تھی کہ جی نمبر پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمارا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے سینٹ کے الیکشنز کا کہ وہاں پیسے چلتے ہیں. ہاں, یہ جو الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں ہم گئے, اس نے موقع دیا سپریم کورٹ نے کہ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائبل کر دو تاکہ یہ پیسہ نہ چلے, پتہ تو چلے کہ ووٹ, کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے اس میں بک جاتے ہیں لوگ. اس الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا. یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا, اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے نا, وہ سسٹم ہی کا انکریج کرتا ہے کرپشن. یہ سب چیز ختم ہوگی جب آپ کے پاس اکثریت ہو, بھاری اکثریت ہو. خان صاحب, دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واٹ وینٹ رانگ, مطلب پورا بیانیہ جو پچھلے 3-4 سال میں ہم لوگ سن رہے تھے کہ پہلی دفعہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے, اور پچھلے 3-4 مہینے تک بھی یہی والی چیز تھی. سو اچانک آپ کے خیال سے کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے چیزیں فلپ ہوئی ہیں؟ آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز کہا جاتا ہے کہ جی وہ جنرل فیض کے اوپر سارا کچھ کوئی بدمزگی ہوئی ہے. میں پہلے کلیئر کر دوں, یہ اور وہ سارا کہ جی آرمی چیف بنانا چاہتا ہے عمران خان جنرل فیض کو, یہ ادھر سے شروع ہوا. دیکھیں, یہ جو آرمی چیف نواز شریف اپنا بنانا چاہتا تھا اور اس نے بنائے بھی, اور پھر آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا, اس نے آرمی چیف سیک بھی کیا, اس نے پھر وہ جنرل مشرف کا, وہ جنرل ضیاء کا, اس نے اس کو اپوائنٹ کر دیا, پھر وہ کو ہو گیا. یعنی یہ جنرل پہلے نواز شریف کا مسئلہ کیا تھا, کیوں وہ سارا وقت اس کی آرمی چیف سے لڑائی رہتی تھی؟ کیونکہ وہ آرمی کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا, وہ آرمی کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا تھا. وہ کیوں بنانا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس نے سارے پاکستان کے اداروں کو کنٹرول کر لیا تھا. سارے پاکستان کے جو ادارے جو اس کو چیک کر سکتے تھے, FBI تھی, نیب تھی, یہ سب اس کے کنٹرول میں تھے. عدلیہ کو بھی وہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا تھا. جب ایک چیف جسٹس اس کے کنٹرول میں نہیں تھا تو ڈنڈوں سے اس نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, جسٹس سجاد علی شاہ کے, اور پھر پیسے دیتا تھا ججز کو. جو کوئٹہ بینچ کو پیسہ چلا, وہ سارا جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے وہ جا کے رفیق تارڑ اور شہباز شریف نے جا کے جج خریدے کوئٹہ کے اندر. یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. اس کا پرابلم کیا ہوتا تھا کہ فوج ایک ادارہ تھا جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا, تو اس کی کوشش ہوتی تھی اپنا آرمی چیف بٹھانے کی, کیونکہ اس کا ڈر یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک کمپلیٹ پاور چاہتا تھا. اور دوسرا, وہ جو چوری کر رہا تھا پاکستان کا پیسہ, منی لانڈر کر کے باہر بھیجتا تھا, وہ فوج کو پہلے پتہ چل جاتا تھا, کیونکہ ISI کے پاس ساری رپورٹ آ جاتی تھی. تو اس سے وہ ونربل فیل کرتا تھا, اس لیے کنٹرول کرتا تھا. میرا کبھی نہ فوج سے کوئی ایشو ہوا ہے, کیونکہ میں نے نہ کبھی مداخلت کی ہے, نہ میں نے کبھی سوچا کہ میں کبھی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں. یہ میرا ہمیشہ فوج کا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ فوج کے ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے. میں چاہتا تھا کہ پولیس کا ادارہ مضبوط ہو, میں جوڈیشری کے ادارے کو مضبوط چاہتا ہوں. میں نے کبھی جوڈیشری میں کوئی مداخلت نہیں کی. میں نے پولیس سے کبھی کسی پولیس جتنے بھی IGs آئے ہیں پنجاب کے, KP کے, ہمارے نیچے, کسی سے پوچھیں, ایک کو میں نے نہیں کہا انتقامی کارروائی کرو, جھوٹے پیپرز بناؤ. سندھ کے اندر سب کے اوپر جھوٹی FIRs ہے. ابھی انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹی FIR پھر بنا دی ہے, پہلے انہوں نے بنائی تھی. مجھے ایک آدمی بتائیں جس کے اوپر ہم نے کوئی جھوٹی FIR اپنے زمانے, کیونکہ جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں وہ اپنے بھی کرتی ہے. بیوروکریسی کے کبھی کوئی مجھے کہے کہ میں نے بیوروکریٹ کو کہا کہ تم غلط کام کرو, کیونکہ ملک چلتے ہیں مضبوط اداروں پہ. لہٰذا میرے کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ میں فوج کے اندر انٹرفیئر کروں. میرا صرف ایک ایشو تھا, مجھے یہ پتہ چل گیا تھا ایک کہ یہ افغانستان کے اندر, میں پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں, کہ افغانستان میں پاسبلٹی سول وار کی. مجھے ڈر یہ لگا ہوا تھا کہ اگر, کیونکہ افغان اور طالبان کی جب امریکن جائیں گے وہاں سول وار ہوگی, اس کا فال آؤٹ آنا تھا پاکستان کے اوپر. فال آؤٹ پھر بھی آیا, ہمارے کئی فوجی پتہ نہیں کتنے شہید ہوئے ہیں جب سے جو آزاد ہوا افغانستان. تو میں چاہتا تھا کہ اس وقت جو ہمارے ISI کا چیف تھا وہ 5 سال سے تھا, میں چاہتا تھا کہ یہ سردیوں میں جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے. سیکنڈلی مجھے پتہ چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے,
اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے. یہ پچھلی مجھے جولائی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورنمنٹ کرانے کا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو جب تک کہ سردیاں نہ نکلے. میں نے تو اپنی کیبنٹ میں تو یہ اوپنلی کہا تھا, یہ چھپی بات نہیں ہے. میں اوپنلی یہ کہہ رہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ اپنا مین جو آپ کا انٹیلیجنس چیف ہے اس کو چینج نہیں کرتے, کیونکہ اسی وہ آئیز اور ایئرز ہے گورنمنٹ کی. تو یہاں یہ چلا گیا, یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میں وہ اس لیے اسے رکھ رہا تھا, میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا. میں نے آج تک, مجھے یہ قوم جانتی ہے 40 سال سے, جب میں کرکٹ کیپٹن تھا, کرکٹ کیپٹن سے پہلے بھی جانتے. آج اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ عمران خان نے کبھی میرٹ کے خلاف کچھ کیا, میں 10 سال کرکٹ کیپٹن تھا, سب کو پتہ ہے کہ میرے زمانے میں کبھی میرٹ وائلیٹ نہیں ہوئی. میں نے شوکت خانم بنایا, آج پاکستان کی پریمیئر انسٹیٹیوشن ان ٹرمز کے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل دونوں ہاسپٹلس کو انہوں نے سرٹیفائی کیا ہوا ہے, وچ مینس 4 پاکستان میں ہاسپٹل جن کو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہے. آج مجھے بتایا کہ کبھی شوکت خانم کے اندر سوائے میرٹ کے کچھ میں نے کیا ہو. نمل یونیورسٹی میں نے بنائی, اس کے اندر سارا میرٹ ہے, کوئی میرے رشتہ دار ان کو نہیں لے کے آیا, میرٹ پہ جو آتا ہے. میں نے کبھی, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آرمی چیف کے اوپر سوائے میرٹ کے میں کوئی اور فیصلہ کروں. میرا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, مجھے تو کوئی اپنی کرپشن نہیں چھپانی, مجھے تو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے. میں تو چاہوں گا کہ میری فوج کا ادارہ مضبوط ہو. تو یہ پھر پھیلایا گیا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتا ہے اور جنرل فیض, یہ بعد میں ساری چیزیں کہیں گئی ہیں, میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا. تو فرینڈس, بہت ہی یہ ہم پوڈ کاسٹ جو دیکھ رہے تھے بہت ہی بے باک اور انٹرسٹنگ تھا, کہ جو کئی سوالات اس میں ایسے تھے جو کہیں پہ نہیں پوچھے گئے تھے, اور بہت ہی بے باکی سے پوچھے گئے, نڈرتا سے پوچھے گئے ہیں, اور اسی طرح سے بے باکیوں سے اس کا جواب بھی ملا ہے. اور جتنی باتیں اس میں بتائی ہیں انہوں نے, جتنی باتیں کی ہیں, تو انہوں نے مطلب کہ ایک ایسے بے باکیت سے کی ہے یہ باتیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے شک کی, اور کوئی بھی شک کا ادارہ نہیں ہے. اور ہمارا یہ کوئی پولیٹیکل پرسنل پولیٹیکل کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے, ہمیں بس اسے تو ہمارا بالکل بھی کوئی پولیٹیکل اینگل نہیں ہے. تو لیکن اس میں ایسے کویشچن پوچھے گئے تھے ڈائریکٹ, جو کافی ڈائریکٹ جواب تھے اور تیکھے جواب تھے. آئی تھنک مجھے نہیں لگا تھا کہ اس طرح سے بتایا جائے گا اور اس طرح کا سوالات ہوں گے اس میں, اور کہی جائے گی اور اس طرح کی کلیئرٹی ہوگی. تو بہت ہی کلیئرلی یہ پوری اسپیچ تھی, اور بہت ہی کلیئرلی یہ اسپیچ ہوا ہے. تو ایک چیز آپ لوگ کو بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا. اور یہ اسپیچ بہت ہی لمبا تھا, تو ہم اسے 3 پارٹ میں بنائیں گے, 3 یا 4 پارٹ میں بنائیں گے. تو اگلی پارٹ کا آپ لوگ انتظار ضرور کیجیے گا, اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے یہ ویڈیو. اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور میرے چینل پہ پہلی بار آئیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ. مجھے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے.